میری راتوں کی نیند تو کب کی اڑ چکی تھی، کیونکہ جب سے مجھے یہ مصیبت پڑی تھی کہ مجھے پیسے اکٹھے کرنے تھے، اور وہ بھی کوئی 1 2 4 ہزار نہیں بلکہ پورے 70 ہزار، اس وقت سے میری راتوں کی نیند تو حرام ہو چکی ہی تھی۔ خیر اس رات بھی بڑی مشکل سے میری آنکھ لگی اور یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہوتا رہا کہ میں اب کیا کروں گی۔ میں نے ایک فیصلہ تو بہرحال لے لیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا کہ اگر پیسوں کا انتظام کہیں سے بھی نہ ہو سکا تو پھر مجھے اس شخص کو کال کرنی ہے جس شخص کا نمبر میں سمیرہ کے گھر سے لے کر آئی تھی۔ سمیرہ نے مجھے اپنی جو کہانی سنائی تھی، اس کہانی کو سن کر کے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی نہ ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں ابھی صرف 15 سال کی ہوں، اور 15 سال کی لڑکی، اور یہ سب کچھ کرواتے ہوئے وہ بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ جو کہ 50 55 سال کا یا پھر اس سے بھی زیادہ عمر کا ہو سکتا تھا۔ ادھیڑ عمر سے مراد تو یہی عمر ہے کہ وہ 50 سال سے زیادہ اوپر کا تھا اور وہ کوئی بوڑھا آدمی رہا ہوگا۔ لیکن سمیرہ نے جو حالت اپنی بتائی تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اور وہ بڑی مشکل سے پین کلر کھا کھا کے کھڑا ہونے کے قابل یا چلنے کے قابل ہوئی تھی، اس بات کو لے کر کے میرے ذہن میں بہت سا ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ اگر مجھے اس شخص کے پاس جانا پڑا اور وہ شخص جو ہے اس نے میرے ساتھ بھی وہی سب کچھ کیا جو وہ سمیرہ کے ساتھ آلریڈی کر چکا تھا، تو میری کیا حالت ہوگی۔ یہی سوچ سوچ کر میں بے حد پریشان تھی۔ بہرحال رات گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ میں نے ایک آخری کوشش کے تحت مدیحہ باجی سے بات کرنے کا سوچا۔ میں مدیحہ باجی کو صبح جب ناشتہ مدیحہ باجی کر کے اپنے کالج جانے لگی تو میں نے مدیحہ باجی سے کہا، مدیحہ باجی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مدیحہ نے کہا، ہاں بھئی لبنہ بولو کیا بات ہے، تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا، مدیحہ باجی اگر اس بار کی جو کمیٹی ہے وہ میں لے لوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، میں اپنی حصے کی کمیٹی آپ کو دے دوں گی۔ تو مدیحہ باجی مجھے کہنے لگی کہ دیکھو لبنہ، مجھے تمہیں کمیٹی دینے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ میں نے اپنی ایک دوست کے پیسے دینے ہیں جو کہ تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ ہے۔ یہ لاکھ روپیہ میں اس کو دے کر کے اس کا منہ بند کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد 1.5 لاکھ روپیہ میں اسے اور کر کے دوں گی۔ اگر میں نے اپنی دوست کو پیسے نہ دینے ہوتے تو یہ تم سے زیادہ مجھے پیارا نہیں تھا کہ 1 لاکھ روپیہ میں تمہیں دے دیتی۔ بہرحال تم یہ یاد رکھو کہ تم نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے تاکہ میں اپنی دوست کو دے سکوں۔ یہ کہہ کر بنا کچھ میری بات سنے مدیحہ باجی اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ تو میں اب اور زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ میں اب مدیحہ باجی کو دوسری بار یہ پیسے مانگ چکی تھی، لیکن دوسری بار مدیحہ باجی نے مجھے اپنی سہیلی کا کہہ کے ٹال دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات سچی ہو، انہوں نے واقعہ ہی اپنی کسی سہیلی کے پیسے دینے ہوں، لیکن بہرحال یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ میرا حل نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں کمیٹی بدل دوں، یہ کمیٹی میں رکھ لوں، اور جو کمیٹی مدیحہ باجی کی ہے وہ میں جو ہے اپنی جو کمیٹی ہے وہ مدیحہ باجی کو دے دوں، لیکن یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود بھی میری کوئی دال یہاں پر گلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس چیز کا بھی تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگا تھا کہ نوکرانی جو ہوتی ہے وہ بہرحال چاہے اس کو کتنا بھی آپ گھر کا فرد مان لو یا کتنی بھی اس کو عزت دے دو، وہ نوکرانی ہی ہوتی ہے۔ میری ماں کے وقت سے ہم لوگ یہاں پر تھے، میری ماں یہاں پر کام کرتی تھی، اور پھر ہم دونوں بہنیں بھی یہیں پیدا ہوئیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ بہت عرصے سے ان کے ملازم تھے۔ انہوں نے ہمیں ہمیشہ گھر کے فرد کی حیثیت دی تھی، لیکن بہرحال یہ گھر کا فرد ہونا بھی اب مجھے کچھ راس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اگر میں کوئی باہر کی لڑکی ہوتی جو ان کے گھر میں پلی بڑی نہ ہوتی تو میں کمیٹی مار جاتی، یا میں کمیٹی لیٹ کرتی، یا پھر میں ترسا کر کمیٹی دیتی۔ اس قسم کی حرکتیں میں اس وقت کر سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ مجھے تھوڑی سی اپنی بےعزتی کروانی پڑتی، لیکن بہرحال میں ایسے کام کر کے بھی اپنا یہ وقت جو تھا، جو کہ مجھ پہ مشکل وقت تھا، میں اس کو ٹال سکتی تھی۔ خیر وقت گزر گیا، مدیحہ باجی بھی چلی گئی اور مرجان بھی چلی گئی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد نازیہ بھی اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اسکول بولتی ہوں، اس لیے بولتی ہوں کہ وہ اسکول اور کالج اکٹھا ہے۔ 10ویں تک اسکول ہے اور اس کے بعد اسی کا ایک سیکشن جو ہے وہ کالج کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ تو
تو ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ تر گھر میں سکول کا ہی لفظ استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ مدیحہ اور مرجان دونوں ہی کالج میں پڑھتی تھی اور نازیہ بھی کالج میں پڑھتی تھی، تو اس لیے مجھے کالج بولنا چاہیے، لیکن کیونکہ میرے منہ پہ سکول چڑھا ہوا تھا تو اس لیے میں جب بھی بولتی ہوں سکول کر کے ہی بولتی ہوں۔ بہرحال تینوں رخصت ہو گئیں، اور ان تینوں کے چلے جانے کے بعد میں نے بشریٰ بی بی کو نرگس کے حوالے کیا، کیونکہ نرگس اپنی ڈیوٹی پر آ چکی تھی۔ میں نے نرگس کو خاص طور پہ کہا کہ تم بشریٰ بی بی کا دھیان رکھو۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بشریٰ بی بی کو ہم لوگ دوبارہ گھر لے آئے تھے، اور بشریٰ بی بی جو ہے دوبارہ سے یہاں آ گئی تھی۔ ہاسپٹل میں صرف ایک دن ہی رکھا گیا تھا، اور انتہائی جو اہم کام تھا، یعنی کہ ان کی جو فوری طور پہ دیکھ بھال ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کر کے ان کو دوبارہ سے اس قابل کر دیا تھا کہ بہرحال ان کا شمار زندوں میں کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر نرگس کے ہمراہ وہ یہاں پر آ گئی تھی۔ نرگس کیونکہ پراپر یہاں پر نرس تھی، اس لیے میں نے نرگس کو بشریٰ بی بی کا خیال رکھنے کا کہا، اور پھر میں گھر سے باہر نکل آئی۔ مجھے نرگس نے جاتے جاتے پوچھا بھی کہ بھئی تم گھر سے باہر کس کام سے جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ مجھے مارکیٹ سے کچھ گھر کی چیزیں خرید کر لانی ہیں، اور اس کام میں مجھے ہو سکتا ہے کہ 3-4 گھنٹے بھی لگ جائیں، کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے زیادہ نزدیک نہیں ہے، اور پھر میں جاؤں گی بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر، تو اس لیے ہو سکتا ہے مجھے زیادہ ٹائم لگ جائے، اس لیے تم گھر پہ ہی رہنا اور گھر کا خیال رکھنا۔ ہم پہلے بھی کئی بار نرگس کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے، اور میں مارکیٹ میں سبزی یا کوئی چیزیں لینی چلی جاتی تھی، تو اس لیے مجھے نرگس پر پورا اعتبار تھا کہ گھر میں سے کبھی بھی کوئی چیز ایسے ہی آگے پیچھے نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی وہ نرگس کی کوئی ایسی عادت تھی۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھنے والی ایک لڑکی تھی، وہ بھی ایک جوان لڑکی تھی جو تقریباً کوئی 23-24 سال کی رہی ہوگی، لیکن بہرحال وہ مجھ سے اور باقی تمام لڑکیوں سے بڑی تھی۔ گھر سے باہر آ کر میں کافی گھر سے دور نکل آئی۔ میں اپنے علاقے سے یہاں ایک ایسی جگہ پر جانا چاہتی تھی جہاں پر مجھے کوئی زیادہ جانتا نہ ہو یا مجھے پہچاننے والے لوگ کم ہوں۔ میں کافی دور آ کر کے ایک بالکل سنسان سڑک پر کھڑی ہو گئی، اور میں نے وہ نمبر جو کہ میرے پاس ایک پرچی پہ لکھا ہوا تھا وہ نکالا۔ میں نے اپنا ایک جو سادہ موبائل تھا بٹنوں والا چھوٹا سا، وہ ایک رکھا ہوا تھا جس پہ میں بھی کبھی کبھار کال کر لیا کرتی تھی، تو میں نے وہ اپنا موبائل اوپن کیا، اور پھر میں نے وہ نمبر جو تھا جو میرے پاس پرچی پہ لکھا ہوا تھا، میں نے اس نمبر پر کال کر دی۔ تھوڑی دیر تک گھنٹی بجتی رہی، دوسری طرف سے فون اٹینڈ نہیں کیا گیا، اور پھر اسی طرح گھنٹی بجتے بجتے بند ہو گئی۔ پھر میں نے تھوڑی دیر مزید انتظار کیا، اور پھر میں نے کال کی۔ پھر جب میں نے کال کی تو اس بار دوسری بیل پر ہی دوسری طرف سے فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ بولنے والے نے ہیلو کہا۔ میں نے کہا کہ میں ایک لڑکی بول رہی ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کا یہ نمبر سمیرا نے دیا ہے۔ سمیرا، اگر آپ کو یاد نہیں تو میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اس کے 30,000 روپے گم ہوئے تھے، اور آپ نے اسے اپنے پاس ایک رات کے لیے رکھا تھا، اور آپ نے اسے 30,000 روپے دیے تھے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے مجھے یاد ہے سمیرا، مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، تم بتاؤ تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے بھی ایسا ہی ایک کام آپ سے پڑ گیا ہے، اس لیے آپ میری مدد کریں اور مجھے بھی اس مصیبت سے نکال دیں۔ اس نے کہا، تمہیں کیا چاہیے اور تم کس مدد کی مجھ سے توقع رکھتی ہو؟ مجھے آواز کچھ پہچانی لگ رہی تھی، لیکن میں فون پہ بہرحال اس قدر زیادہ پہچان نہیں پا رہی تھی، کیونکہ فون پہ یہ آواز میں پہلی بار سن رہی تھی، لیکن یہ آواز مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آواز بھی میری کچھ سنی سی ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ میں ایک غریب لڑکی ہوں، میں نے کچھ پیسے میرے پاس پڑے ہوئے تھے جو کہ کسی وجہ سے میرے پاس سے گم ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ چور کون ہے، کس نے چوری کیے ہیں، کسی نے اٹھا لیے ہیں، یا میں کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں، یا پیسے گم ہو گئے ہیں، مجھے ان چیزوں میں نہیں پڑنا۔ بہرحال تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے کی رقم تھی جو کہ میرے پاس سے غائب ہو گئی ہے۔ اگر آپ مجھے 1 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کریں تو میں اپنا آپ کو سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری مجبوری ہے، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میری عمر سمیرا سے بھی زیادہ کم ہے۔ میں ایک نوجوان لڑکی ہوں، تقریباً 15 سال کی، میرا رنگ سانولا ہے اور دکھنے میں کافی پرکشش ہوں۔ آپ کو میری طرف سے کسی قسم کی مایوسی نہیں ہوگی۔ کیا آپ میری اس بات پہ مدد کرنا پسند کریں گے کہ مجھے 1 لاکھ روپے دیں؟ میری یہ بات سن کر دوسری طرف تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر مجھ سے کہا گیا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 لاکھ روپے دوں گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا شیڈول ہوگا۔
کیونکہ سمیرا نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ صبح اسکول جانے کے ٹائم پہ جب نکلے گی تو اس وقت سے لے کے چھٹی کے ٹائم تک میں سمیرا کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں اور اسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اب تم جو ہے تمہارا کیا شیڈول ہے تم مجھے بتا دو، تاکہ میں جو ہے وہ اس شیڈول کے مطابق اپنا ٹائم سیٹ کر لوں۔ میں نے کہا میرے پاس صبح کا ٹائم نہیں ہوگا، میں ایک گھر میں ملازمہ ہوں، میں ایک نوکرانی کے طور پہ گھر میں فرائض انجام دیتی ہوں، میں صبح کے ٹائم پہ گھر والوں کی نظروں میں رہنا چاہتی ہوں۔ ہاں ایسا ہے کہ گھر والے اکثر صبح سارے چلے جاتے ہیں اور میری جو بیگم صاحبہ ہے وہ بھی بیمار ہے، میں نکلنا چاہوں تو صبح بھی گھر سے نکل سکتی ہوں، لیکن اگر میں صبح کی نکلی دوپہر کو 2-2:30 بجے 3 بجے گھر واپس گئی تو میں کھانا نہیں بنا سکتی، میرے دیگر بہت سے معاملات ہیں جو رک جاتے ہیں، گھر کی صفائی کا کام اور ایسے بہت سے کام ہیں جو میں نہیں کر سکوں گی۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیڈول رکھنا چاہتی ہوں، جو شیڈول آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ طے کر لوں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب گھر کے سارے لوگ رات کو سو جائیں، یہ تقریباً 10 یا 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے جب سارے لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، تو اس وقت میں اگر وہاں سے نکلوں اور تقریباً 12 بجے رات کو آپ مجھے میرے گھر سے پک کر لیں، وہاں سے آپ مجھے 12 بجے لے کر کے جائیں اور صبح 6 بجے آپ مجھے میرے گھر اتار دیں، یہ 6 گھنٹے میں آپ کی خدمت میں رہوں گی۔ مجھے بتائیے کیا آپ کو یہ شیڈول منظور ہے، اور اگر اس شیڈول کے مطابق چلیں گے تو آپ مجھے 1,00,000 روپے کتنے دنوں میں دیں گے؟ 1 رات میں یا 2 رات میں؟ کوشش کیجیے گا کہ آپ مجھے جتنی جلدی ہو سکے پیسے دیں، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یکم ڈیٹ کو میں نے وہ پیسے کسی کو ادا کرنے ہیں اور یکم ڈیٹ آنے میں ابھی 3 سے 4 دن رہ گئے ہیں، میں 3 سے 4 دن تک ہی آپ کی خدمت کر سکوں گی۔ آپ کہیں گے تو میں اس کے بعد بھی آپ کی خدمت ایک آدھ رات میں آپ کے ساتھ پھر بھی چلی آؤں گی، لیکن مجھے پیسے جو ہیں وہ آپ نے ایگزیکٹ ڈیٹ 1 کو ادا کر دینے ہیں۔ دوسری طرف پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھائی رہی اور پھر مجھ سے کہا گیا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو آج 27 ڈیٹ ہے اور 31 کا مہینہ ہے، میں تمہیں 27 سے 31 تک یوز کروں گا، روزانہ تمہیں رات کو 12 بجے میں تمہارے گھر کے پاس سے پک کروں گا اور روزانہ صبح 6 بجے میں تمہیں تمہارے گھر اتار دیا کروں گا۔ اس طریقے سے 4 دن تم میرے پاس آؤ گی اور اس کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا، ہر روز کا 25,000 روپے، یعنی ہر روز 6 گھنٹے کا 25,000 روپے۔ اب یہ 25,000 روپے کے حساب سے 4 دن میں 1,00,000 روپیہ بنے گا۔ 31 ڈیٹ کے بعد میں تمہیں تمہارے گھر سے پک نہیں کروں گا، تم یکم ڈیٹ کو اپنا جس کو بھی تم نے پیسہ دینا ہے وہ ادا کر دینا۔ اس کے بعد اگر زندگی میں تمہیں کبھی دوبارہ میری ضرورت پڑے تو میں تمہیں پھر سے پیسے پہ ہائر کر لوں گا۔ یاد رکھو جب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تم مجھے کال کر سکتی ہو، اگر تم نے مجھے خوش کیا اور مجھے تم پسند آئی تو ہو سکتا ہے میں تمہیں 1,00,000 روپے سے بھی زیادہ رقم ادا کروں۔ میں نے پوچھا پسند آئی سے کیا مطلب ہے؟ میں دکھنے میں خوش شکل ہوں اور صرف 15 برس کی ایک بچی ہی ہوں، میں ابھی کوئی سیانی لڑکی نہیں ہوں، کوئی سیانی عورت نہیں ہوں، تو مجھے اس بات کی تھوڑی آپ وضاحت کریں کہ میں آپ کو پسند کیسے آ سکتی ہوں۔ پھر میں کوشش کروں گی کہ میں ویسا ہی حلیہ بناؤں تاکہ آپ مجھے پسند کریں، اور مجھے اس آپ ضرورت سے اگر زیادہ پیسے دیں گے تو مجھے اس بات کی خوشی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ پسند تم مجھے اس طرح سے آ سکتی ہو کہ اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، اپنے آپ کو اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا، تمہارے جسم سے کوئی بدبو یا گندگی نہیں آنی چاہیے اور اس قسم کا کوئی معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ان چیزوں پر پہلے ہی دھیان دیتی ہوں اور میں صاف ستھری اور بن ٹھن کے ہی رہتی ہوں، حتیٰ کہ میں ایک نوکرانی ہوں، لیکن میں بالکل کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنتی کہ جو بہت ہی زیادہ پھٹے پرانے ہوں، میں بالکل اپنے آپ کو صاف سنوار کے رکھتی ہوں، اس لیے ان چیزوں میں آپ کو مجھ سے مایوسی نہیں ہوگی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تم اب میری خواہش زیادہ بڑھ گئی ہے کہ میں تمہیں جلدی سے جلدی جو ہے وہ اس کام کے لیے اپنے پاس لے کر کے آ جاؤں، لیکن بہرحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم آج رات 12 بجے سے کب، کہاں اور کیسے مجھے مل سکو گی، اور میں تمہیں آج رات 12 بجے ٹھیک 12 بجے کہاں سے پک کروں گا۔
میں نے اس کی بات سننے کے بعد اسے اپنی کوٹھی اپنا ایریا بتایا اور بتایا کہ مجھے اب تم بتاؤ کہ یہ میری کوٹھی ہے جہاں پر میں کام کرتی ہوں، یہ ہمارا علاقہ ہے، تم مجھے بتاؤ میں تمہیں کہاں پر ملوں۔ اس نے ہماری کوٹھی سے تھوڑا دور ایک ایسی سڑک بتائی جہاں پر رات کو کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اور رات کو 12 بجے تو وہاں کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا وہ علاقہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھا بالا ہے، ایگزیکٹ 12 بجے جب سوئی پہ سوئی آئے تو میں تمہیں وہاں پر گاڑی سمیت ملوں گا، اور تم نے میری گاڑی میں بیٹھ کر کے میرے ساتھ آ جانا ہے، اور ٹھیک 6 بجے صبح میں تمہیں وہیں پہ اتار دوں گا، وہاں سے تم اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ اس کو فون کرنے کے بعد میں نے اپنا فون بند کیا، اور پھر واقعہ ہی میں کچھ سامان لینے کے لیے بازار چلی گئی، اور میں واپس پھر اپنی کوٹھی میں پہنچ گئی۔ میں ٹائم سے ہی پہنچ گئی تھی، میں نے دوپہر کا کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب میرے دل میں اسی چیز کی کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ آج رات 12 بجے مجھے کسی بھی طور پہ اس جگہ پر موجود ہونا چاہیے جہاں سے اس نے مجھے پک کرنا ہے۔ میرے فون کا نمبر اس کے پاس اگرچہ جا چکا تھا، لیکن میں اپنا فون بہت کم آن رکھتی تھی، میرا فون زیادہ تر بند ہی رہتا تھا، اس وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے ساتھ رابطہ کرے گا یا نہیں، لیکن بہرحال اس نے جو مجھے جگہ بتائی تھی اس جگہ پر میں پہنچ جانا چاہتی تھی آج رات ٹھیک 12 بجے۔ میں اپنا فون اس دن تھوڑا آن کرتی، پھر تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتی، تھوڑا آن کرتی، تھوڑا بند کر دیتی، اسی طریقے سے سارا دن میں اپنے فون کے ساتھ کھیلتی رہی۔ جب نازیہ اور مدیحہ اور مرجان آ گئیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ میں نے ان کو کہا کہ کھانا وغیرہ میں نے بنا دیا ہے، کھانا آپ لوگ کھا لو، مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں اپنے کمرے میں جا کے سو گئی، اور سوئی میں اس لیے تھی کہ اگر میں سوؤں گی نہیں تو میں رات کو جگراتا کیسے کاٹوں گی، یہ میرے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی کہ میں نے جاگنا بھی تھا۔ خیر میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک سوئی رہی۔ رات کو جب میں اٹھی تو 7 سے 8 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں نے دوپہر والا بنایا ہوا کھانا دوبارہ سے گرم کیا اور نئی روٹیاں پکائیں، اور پھر میں نے سب لوگوں کو کھانا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ تھوڑی باتیں کرتے رہے، پھر اپنے اپنے کمروں کی جانب سب لوگ روانہ ہونے لگے۔ میں نے نازیہ کو، جو کہ عموماً رات کو 12-1 بجے تک سوتی نہیں تھی، جاگتی تھی، میں نے نازیہ کو نیند کی گولی جو ہے وہ ایک دودھ کے گلاس میں ڈال کر کے اسے دودھ دے دیا تھا۔ مجھے امید تھا کہ جس کی وجہ سے نازیہ کو جلدی جو ہے وہ نیند آ جائے گی، اور وہ میرے ساتھ ہی، کیونکہ ایک ہی کمرے میں سوتی تھی، تو وہ آسانی سے سو جائے گی، اور اس کے سونے کے بعد میں یہاں سے چپکے سے کھسک جاؤں گی۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے، اور مجھے اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں گھر میں کوئی جاگ نہ رہا ہو، یا گھر میں لوگ جو ہیں وہ ابھی تک سوئے ہیں یا نہیں۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تو جا چکے تھے، لیکن سوئے تھے یا نہیں اس بات کا مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ البتہ میں نے نازیہ کو تھوڑا ہلا جلا کے دیکھا، جو کہ میرے ساتھ سو رہی تھی۔ نازیہ سو چکی تھی۔ نازیہ کے سونے کی تسلی کر کے میں چپکے سے اٹھی، اور میں نے اپنی چپل پہنی اور میں گھر سے باہر نکل آئی۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے گھر سے باہر نکل کے باہر کے دروازوں کو لاک کر دیا۔ چابیاں میرے پاس ہوتی ہیں، اس لیے مجھے کسی قسم کا فکر نہیں تھا۔ آپ کو بتاتی چلوں، لان میں ایک کتا تھا جو کہ ایک جرمن شیفرڈ کتا تھا، لیکن وہ جرمن شیفرڈ جو کتا تھا وہ لان میں کھلا پھرتا تھا رات کے وقت، لیکن اسے میری اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے ساتھ بچپن سے تھا، اور وہ مجھے بڑی اچھی طرح سے جانتا اور پہچانتا تھا، اور میری خوشبو کو اور میری بدبو کو بڑی اچھے طریقے سے پہچانتا تھا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے ضرور آیا جب میں دروازے سے باہر نکل گئی، اور میں نے گیٹ کو باہر سے بھی لاک کر دیا۔ ہمارا گیٹ ایسا تھا کہ جسے دونوں طرف سے لاک کیا جا سکتا تھا، اور چابی لگا کر کے یہ کام آسانی سے کیا جا سکتا تھا، اس لیے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ میں نے اس روز ایک نیا جوڑا پہن لیا تھا، نکلنے سے پہلے نہائی تھی، اور پھر میں نے اپنے آپ پہ اچھا خاصا پرفیوم بھی چھڑک لیا تھا۔ میں نے 2 چوٹیاں کی ہوئی تھی، اور میں دکھنے میں ہی ایک چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی، اور واقعی میں بچی ہی تو تھی، میری عمر ہی کیا تھی، میں ابھی 15 کی بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اسی سڑک کی طرف بڑھنے لگی جہاں پر مجھے اس گاڑی والے نے پک کرنا تھا، اور پھر میں 12 بجے سے کچھ پہلے ہی اس مقام پر پہنچ گئی جہاں پر اس نے گاڑی لے کر آنا تھا۔ ٹھیک 12 بجے ایک سفید رنگ کی گاڑی میرے پاس آ کر کے رکی۔ اس شخص نے اپنے چہرے کو ایک کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھے تھوڑا سا عجیب تو لگا کہ یہ کوئی ڈاکو یا چور لٹیرا تو نہیں، لیکن اس نے جو اپنے کپڑے پہن رکھے تھے وہ اس کے ایک سیٹوں والے ایک 3 پیس سوٹ تھا۔ تو اس نے فوری طور پہ مجھے کہا کہ کیا تمہارا نام ہی لبنہ ہے؟
تو میں نے کہا جی میرا نام لبنہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جلدی سے دروازہ کھول کے گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور یہاں سے نکلنے کی کرو، اس وقت اس ویران سڑک پر تمہارا یا میرا کوئی کام نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکل کر کسی ایسے علاقے میں جانا ہے کہ جہاں سے ہمیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ لوگوں کو ہم پر نہ ہو۔ تو وہ فوری طور پہ میں اس کی گاڑی کے اگلے ہی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ اب گاڑی تھوڑی ہی دیر میں بازاروں اور ایسی چوراہوں پر بھاگنے لگی جہاں پر اس وقت بھی رونق پوری عروج پر تھی، ہوٹل کلب وغیرہ ہر چیزیں جو ہے وہ کھلی ہوئی تھیں اور لوگ جو ہے وہ آ جا رہے تھے۔ وہ مجھے گاڑی سے بھگاتا ہوا وہاں سے کافی دور شہر سے باہر ایک اور ایسی جگہ پر لے گیا جو بھی قدرے سنسان تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر کوئی دور دور تک مکان بنے ہوئے تھے، لگتا تھا یہ کوئی نئی آبادی ہے جہاں پر ابھی زمینیں اور مکان جو ہیں وہ بک رہے ہیں یا بن رہے ہیں۔ تو وہ مجھے ایسی جگہ پر لے کے آیا تھا کہ جہاں پر وہ پہلے میں کبھی نہیں آئی تھی۔ اس بات کو لے کر کے میں تھوڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا یہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سمیرا نے تو کہا تھا کہ کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہے، شہر کے اندر ہی ہے اور اس بلڈنگ میں آپ کا فلیٹ ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میں یہاں پر بھی تمہیں اپنے ہی گھر لے کر جا رہا ہوں۔ یہ ایک نئی سوسائٹی بن رہی ہے، یہاں پر کچھ گھر جو ہیں وہ ابھی فور سیل تھے، تو میں نے ان میں سے ایک گھر جو ہے وہ خریدا ہے۔ لیکن خرید تو لیا ہے، لیکن جب سے میں نے خریدا ہے یہ گھر ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے اور میں نے کبھی بھی اسے اپنے استعمال میں نہیں لایا۔ تو میں نے سوچا کہ گھر بھی ہے اور گھر میں سارا سامان بھی گھر کا موجود ہے، تو کیوں نہ اب میں اسی گھر میں لے کر کے تمہیں جاؤں، بجائے اپنے فلیٹ میں لے کر جانے کے میں تمہیں یہاں گھر لے آیا ہوں۔ تم فکر مت کرو، تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے جو کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا گاڑی پر، اور پھر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو تمہاری واپسی کی ہے، باقی 4 سے 5 گھنٹے تم اور میں ساتھ رہیں گے۔ پھر اس نے واقعی ایک بہت ہی عالی شان گھر کے سامنے اپنی گاڑی روکی اور خود ہی نیچے اتر کر بڑا گیٹ کھولا اور گاڑی کو اندر لے گیا۔ یہ گھر بھی بہت بڑا تھا، ہماری کوٹھی جتنا بڑا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ گھر بھی بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس نے نیچے اتر کر کے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر داخل ہو کر اس نے لائٹیں جلا دیں اور لائٹیں جلا کر اس نے پہلی بار اپنے چہرے سے اپنا کپڑا اتارا۔ جیسے ہی اس نے اپنے چہرے سے کپڑا اتارا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں اس قدر زیادہ پریشان ہوئی کہ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میری نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ مجھے سامنے کھڑا صرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے دونوں بازوؤں سے تھام کر کھڑا کر دیا اور اس نے مجھے کہا لبنہ ڈرو نہیں۔ وہ کوئی اور نہیں تھا جسے دیکھ کر میری حالت اس قدر غیر ہوئی تھی، وہ سیٹھ ابراہیم تھا، مدیحہ اور مرجان کا والد، یعنی میرا اپنا سیٹھ، میرا اپنا مالک۔ جی ہاں، یہ سیٹھ ابراہیم ہی تھا۔ میں اسے بڑی اچھی طرح سے پہچانتی تھی، میں بچپن سے اسی کے گھر میں کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی، تو میں اسے پہچان نہیں سکتی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ہکا بکا حیرت زدہ انداز میں کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی جو کہ مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا صاحب جی آپ یہاں، یہ گھر بھی آپ کا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ گھر میرا ہی ہے اور وہ فلیٹ بھی میرا ہے جہاں میں سمیرا کو لے کر کے گیا تھا۔ اور تمہیں یہ میں بتا دوں کہ جب تم نے مجھ سے فون پر بات کی تو میں اسی وقت پہچان گیا تھا کہ تم کون لبنہ ہو اور تم کس سلسلے میں مجھ سے مل رہی ہو۔ میں نے اسی وقت تمہیں پہچان لیا تھا، لیکن میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ لبنہ تم ایک میری نوکرانی ہو جو کہ میرے گھر میں کام کرتی ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ مجھے تم بہت پیاری لگتی ہو۔ کئی بار میں نے گھر میں جب تمہیں کام کرتے دیکھا اور تم جیسی محنتی لڑکی کو دیکھ کر کے میرے من میں ہمیشہ سے یہ آتا تھا کہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ میں تم سے پیار کروں، تم سے اظہار محبت کروں اور تمہیں اپنی باہوں میں لے کر کسی اور ہی دنیا میں کھو جاؤں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میری عمر بہت زیادہ ہے اور میں اگر تمہیں کچھ ایسا کہوں گا تو تم اس بات کا کبھی بھی اقرار نہیں کرو گی اور میرے لیے بھی یہ بات مصیبت کا باعث بن جائے گی۔ لیکن دیکھو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
آج تم نے خود سامنے سے مجھے کال کیا اور جب میں نے تمہیں فون پر ہی پہچان لیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لبنہ، تم نے مجھ سے 1 لاکھ مانگا ہے، یقین کرو میں تمہیں 2 لاکھ روپے دوں گا تاکہ تمہاری یہ جو پریشانی تم پر آئی ہے یہ بھی ٹل جائے، اور 1 لاکھ روپیہ میں تمہیں ایکسٹرا دوں گا کیونکہ میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں اور میں تمہیں بے حد پسند کرتا ہوں۔ یقین کرو اگر تمہاری اور میری عمر میں اس قدر فرق نہ ہوتا تو میں تم سے شادی کر لیتا، میں تمہیں اپنی بیوی بنا لیتا۔ تم جانتی ہو میری بیوی ویسے بھی بستر مرگ پر پڑی ہے اور وہ میرے کسی کام کی نہیں، تو میں یقین کرو کہ تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تم 2 بہنیں ہو، نازیہ بھی ہے، لیکن میرا کبھی بھی نازیہ کی طرف کوئی ایسا دھیان نہیں گیا، لیکن یقین کرو کہ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے اندر جذبات ہلچل مچاتے ہیں، میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں بھاگ کر اپنی آغوش میں لے لوں، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ لیکن آج میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، آج میری ساری بات پوری ہو جائے گی، لیکن یہ یاد رکھو میری اس بات کا صرف تمہیں پتہ ہے، میرے اس گھر کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا۔ مدیحہ اور مرجان کو میرے اس فلیٹ کا پتہ ہے جو فلیٹ میں نے شہر میں بلڈنگ لے رکھا ہے، لیکن اس گھر کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ میں اسی لیے تمہیں لے کر کے وہاں اس فلیٹ میں نہیں گیا، تمہیں لے کر کے یہاں آیا ہوں کیونکہ کبھی کبھی مدیحہ اور مرجان بھی اس فلیٹ میں آ جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری موجودگی کو وہاں محسوس کر جائیں، کوئی تمہاری ایسی چیز میرے فلیٹ میں رہ جائے کہ جس کو دیکھ کر کے انہیں کچھ شک پڑ جائے، اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ کسی کو بھی ہم دونوں پر شک نہ ہو۔ اب میں کیا بول سکتی تھی، کیا کہہ سکتی تھی؟ مجھے تو میرا صاحب ہوتا یا اس کے علاوہ کوئی اور شخص ہوتا، مجھے تو میری مجبوری گھیر کر کے یہاں لے آئی تھی۔ میں تو صرف اتنا جانتی تھی کہ 70 سے 80 ہزار روپے کی مجھے ضرورت تھی، جو کہ اس وقت میرا صاحب یعنی سیٹھ ابراہیم پوری کر سکتا تھا، اور اس نے مجھے 70 سے 80 ہزار روپے کی ضرورت نہیں بلکہ اس نے تو مجھے 2 لاکھ روپے دینے کی آفر کرا دی تھی۔ لہٰذا میں بھی چپ چاپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی اور اس کے اظہار محبت کو میں برداشت کرتی رہی۔ یقین کریں میرے دل میں اس وقت اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ یہ محبت وغیرہ کیا چیز ہوتی ہے، مجھے اس وقت صرف اپنی ضرورت نظر آ رہی تھی۔ خیر، اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پھر مجھے اس نے گود میں اٹھا لیا جیسے کوئی چھوٹی بچی کو اٹھاتا ہے۔ وہ اچھا خاصا صحت مند اور طاقتور انسان تھا۔ وہ مجھے اپنی گود میں اٹھا کر کے لے کر کے چل پڑا، میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ایک ایسے کمرے میں لے گیا کہ جو ایک کمرے سے گزر کر دوسرا کمرہ آتا تھا۔ اس کمرے میں لے جا کر اس نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت بیڈ پہ لٹایا جس پہ پھولوں کی پتیاں اس نے شاید پہلے ہی ڈال رکھی تھیں۔ کمرے کا ماحول جو ہے وہ بہت ہی زیادہ معطر تھا، بہت زیادہ خوشبوئیں اس کمرے سے آ رہی تھیں، اور پھر اس نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ اپنی حدیں کراس کرتا رہا اور پھر میں بھی چپ چاپ اس کی ساری باتیں مانتی رہی اور جو کچھ وہ کہتا رہا میں کرتی رہی۔ اسی طرح صبح کے 5 بج گئے۔ 5 بجے تک وہ میرے ساتھ لیٹا رہا اور مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرتا رہا اور مجھ سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتا رہا۔ اس دوران اس نے 2 بار مجھے خراب کیا اور میں بھی خراب ہو گئی کیونکہ اس وقت میری ضرورت تھی اور میں اپنی ضرورت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ پھر اس نے مجھے اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف لے کر کے آ گیا۔ ہم اس مکان سے باہر نکل آئے تھے۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تو اس نے مجھے وہیں پہ اتار دیا جہاں سے اس نے مجھے پک کیا تھا۔ صبح کے 6 بجنے والے تھے جب میں وہاں پر اتری تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مجھے اس نے ایک پین کلر کا باقاعدہ پتہ دیا تھا۔ 2 گولیاں میں نے وہیں پہ کھا لی تھیں جن کی وجہ سے اب میں چل کر اپنے گھر تک جا رہی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پین کلر کب تک اثر کریں گی کیونکہ میری حالت واقعی بہت خراب تھی۔ مجھے تو اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں صبح کا ناشتہ بنانے کے لیے بھی نہیں اٹھوں گی، اگرچہ ناشتہ زیادہ جلدی نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی مجھے کچھ تو آرام کرنا تھا۔ مجھے نازیہ، مرجان اور مدیحہ کو اسکول بھی بھیجنا تھا اور ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا بے حد ضروری تھا۔
میں پتہ نہیں ناشتہ تیار کر پاؤں گی یا نہیں، یا پھر میں اپنے گھر میں جا کر کیا کروں گی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔